اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جنہوں نے پہل کی، جو سبقت لے گئے مہاجرین و انصار وہ بھی، اور جنہوں نے انہی مہاجرین و انصار سبقت لے جانے والوں کی اتباع کی، والذین اتبعوہم باحسان، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی۔ یہ صحابی تو آپ جانتے ہیں کون ہیں، تو تابعی بھی آپ کو بتا دیا کون ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ رب فرماتا ہے وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا یعنی صحابہ، اور وہ جنہوں نے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان سے رخصت ہوئے، یعنی کہ جن کو دیکھنے والے تابعی بنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے اندر ہی آتے ہیں۔ فرمایا صحابہ بھی، امام اعظم ابو حنیفہ بھی، یہ وہ شخصیت ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوا۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا اللہ نے ان کے لیے یعنی صحابہ کے لیے بھی، تابعین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بھی ایسی جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کوئی نہیں نکالے گا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو ہمارے امام تو وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ، فارس کے رہنے والے جوانوں میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ سریا تک اگر علم پہنچ گیا ہو وہ اسے علم کو اس سریا سے کھینچ کر لے آئیں گے۔ وہ کون ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اور کوئی نہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضرت ابن عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی مسئلہ بتاتا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، پہلے قرآن سے مسئلہ دیتا ہوں، وہاں نہ ملے تو مصطفیٰ کی سنت میں ڈھونڈتا ہوں، حضور کی سنت میں نظر نہ آئے پھر صحابہ کے قول سے لیتا ہوں، بس میں اتنا کام کرتا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے کہ کوئی یہ کہے کہ امام اعظم نے اپنی طرف سے باتیں گڑھی ہیں، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی فقہ پر عمل کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، انہوں نے جتنے مسائل بتائے ہیں وہ قرآن اور سنت سے استنباط کیے ہیں، دلائل ہی اسی چیز پہ ہے۔ دلائل کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور پھر قیاس کا درجہ ہے۔ حدیث میں واضح ہو، سنت میں ہو، وہیں سے بیان کرتا ہوں، اگر نہ ہو تو صحابہ کے قول کو حجت بناتا ہوں کہ صحابہ نے کیا فرمایا۔ کیوں کہ یہ صحابہ عام میں یہ وہ ہیں جو حضور سے مسئلے سیکھتے رہے ہیں۔ پھر ادھر سے بھی تینوں سے نہ ملے تو پھر میں قرآن و سنت کے مطابق، اپنی طرف سے نہیں، کس کے مطابق؟ علم جو میں نے حاصل کیا قرآن اور سنت کا، وہاں سے مسئلے استنباط کرتا ہوں۔ امام اعظم کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو قرآن سے نہ ہو اور مصطفیٰ کے فرمان سے نہ ہو۔ وہ اس کے اوپر کتنی کتنی حدیثیں لاتے ہیں، کتنی کتنی آیتیں لاتے ہیں، یہ یہاں سے میں نے مسئلہ اخذ کیا ہے، یہ یہاں سے میں نے مسئلہ لیا ہے۔ بھینس آپ قربانی کرتے ہیں تو بھینس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو آپ پھر کیسے بتائیں گے یہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہوتی ہیں لیکن اشارتاً۔ گائے جو ہے اس کا ذکر قرآن میں آ گیا اور بھینس گائے ہی کی نسل میں سے ہے، لہذا ثابت ہوا جی یہ بھی جائز ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن اور سنت سے قیاس کرنی پڑتی ہیں، ایک دو نہیں، بے شمار مسائل ایسے ہیں جو اپنے پرائے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر درس نظامی کا کورس ہم بھی کرتے ہیں، اہل وہابیہ بھی کرتے ہیں۔ کیا درس نظامی صحابہ نے کیا؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام نسائی اپنی السنن الکبریٰ میں سے لے کے آئے اس حدیث پاک، اور حدیث نمبر ہے 9178 9179۔ اس حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اکرموا صحابہ کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد انہیں دیکھ کے تابعی بنے ان کی بھی عزت کرو کیونکہ وہ بھی تم میں سے بہتر ہے، اس کے بعد وہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تبع تابعین بہتر ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا، کئی صحابہ کو دیکھا اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئی۔
یہ شرف امام مالک کو حاصل نہیں، امام شافعی کو حاصل نہیں، امام احمد بن حنبل کو حاصل نہیں. یہ شرف اگر حاصل ہے تو ان میں سے امام اعظم. دنیا کہتی ہے امام کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ بہت سارے امام ہیں، امام اعظم تو محمد رسول اللہ ہے. ہم نے کہا آپ کے پاگل ہونے میں شک کی کوئی نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا صدیق اکبر کہتے ہو حضرت ابو بکر صدیق کو. کہا ہاں صدیق اکبر تو کہتے. میں نے کہا ان کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہو؟ صدیق اکبر کا معنی تو ہوا کہ سب سے بڑا سچا. تو کیا سب سے بڑا سچا اللہ نہیں؟ جو خود قرآن میں کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ میرا قول سب سے سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، مجھ سے بڑا کون صادق ہوگا؟ تو جب اللہ سے بڑا صادق کوئی نہیں تو صدیق اکبر کیوں ہے؟ بات یہ ہے جب صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو اس میں وہ اللہ پاک شامل نہیں، نہ ہی رسول اللہ شامل ہے، نہ ہی انبیاء شامل ہے، بلکہ معنی یہ ہے صدیق اکبر کے جو ہم عصر ہیں صحابہ کرام، ان میں وہ بڑے سچے ہیں. اور بھی سچے ہیں پر اس کی تو شان ہی الگ ہے. فاروق اعظم کا کیا مطلب ہے؟ سب سے اونچا اور اچھا اور بڑا فیصلہ کرنے والا. سب سے اچھا فیصل تو اللہ ہے، سب سے اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے، انبیاء کرام ہے. تو پھر فاروق اعظم کیسے؟ فاروق اعظم اپنے ہم اصل لوگوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، اپنے زمانے کی بات ہے. اسی طرح آگے چلتے جائیں علی ھذا القیاس، تو ہم نے کہا امام اعظم یا غوث اعظم کا بھی یہی معنی ہے کہ وقت کے اعتبار سے سب سے بڑے غوث، یا وقت کے اعتبار سے جو ان کے زمانے کے ائمہ ہیں، ان کے زمانے کے فقہا ہیں، امام مالک ہوئے، امام شافعی ہوئے، امام احمد بن حنبل ہوئے، ان میں سب سے اعظم اگر کوئی ہے تو وہ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا ساری دنیا آتی تھی امام اعظم کے پاس، ہمیں مسئلہ بتائیں، ہمیں مسئلہ سمجھائیں. اور امام اعظم کی والدہ امام اعظم ہی کو کہتی تھی اے مسئلہ جا کے قاری صاحب کو پوچھ کے آؤ ذرا. اگر مسجد دے قاری صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، مسجد صاحب انہوں کو پوچھ کے آؤ. اور امام اعظم مسکراتے چپ کر کے اٹھ کے چلے جاتے مسئلہ پوچھتے. یعنی ہم بھی اپنے والدین کی قدر کے کچھ سیکھیں امام اعظم سے بھی نا. کہ امام اعظم کے بڑے بڑے واقعات ہیں الحمدللہ. سیرت کا پہلو دیکھا جائے تو بہت بڑا ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے والدین کی بات ماننے کے حوالے سے. ایک مرتبہ والدہ نے کہہ ہی دیا تو آپ اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے مسجد کے امام صاحب کے پاس. مسجد امام صاحب نے اٹھ کے استقبال کیا کہ حضور آپ اور یہاں. تو حضور ارشاد فرمائے کہا میں ایک مسئلہ، حضور مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے؟ نہیں. تو حضور آپ نے مسئلہ فرمایا. ان کا حضور یہ مسئلہ مجھے تو نہیں معلوم. تو آپ نے فرمایا اچھا چونکہ میری ماں کا حکم ہے پوچھ کے آؤ، مسئلے کا جواب تمہیں بتاتا ہوں تو پھر بعد میں مجھے بتا دینا. میں پھر ان کو جا کے کہوں گا مسئلہ میں نے پوچھ آیا ہوں اور مولوی صاحب نے یہ جواب. یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ اسی ٹائم کہتے ہیں کہ میرے تو بڑا کڑا ہے جی، امی خیر تے ہے نا میں بڑا ہوا. آج کل جس طرح ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے، جس طرح اولاد آپ کے سامنے رویے جس طرح کے ہیں. آج کل تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے، نہ بھی پڑھا لکھا ہو نا، تھوڑا طاقتور بن جائے، بڑا ہو جائے، قابل تھوڑا اعلیٰ ہو جائے، ذرا تھوڑا سا ہے تو ناز نخرے نہیں بچوں کے ختم ہو رہے ہوتے، والدین کی بات ہی کوئی نہیں مان رہے ہوتے. تو امام اعظم کے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ امام اور اماموں میں اعظم امام، دنیا ساری آپ سے مسئلہ پوچھنے آتی ہے اور آپ امام اعظم ہو کر کے بھی دنیا کو پتہ بھی ہے. ماں کہتی ہے جاؤ مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ کے لے آؤ، امام سے مسئلہ پوچھ کے آ جاؤ، تو آپ ان کی بات کا انکار نہیں کرتے کہ میرے تو بڑا مولوی کڑا ہے، میرے تو بڑا عالم کڑا ہے، میں سب تو بڑا وہاں. باپ کی بات ہی نہ مانی، مانگ نہیں آپ نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور نہیں ہے، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ پتھر کے لوگ ہیں، آپ فلانے لوگ ہیں. نہیں اب ذرا جدید زمانہ ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، فلاں آ گیا ہے، آپ کو تو موبائل سیدھا نہیں کرنا آتا. میں تو اب یہ بھی جانتا ہوں اتنے لائک ہے، اتنے ویوز ہے، اتنے شیئر ہے، اتنے فلاں. نہیں یہ ساری نیچے رکھو کہ تمہارا امام اعظم یہ کہتا ہے ماں کا حکم آ جائے، باپ کا حکم آ جائے اور غیر شرعی نہ ہو تو اسے پورا کرو، کیونکہ اس کے پورا کرنے سے وہ راضی ہو جاتے ہیں. یہ راضی ہو تو امام اعظم بنتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، والدین راضی ہو تو لوگ پھر کوئی امام بنتا ہے تو کوئی اعظم بنتا ہے تو کوئی بڑا بنتا ہے اور کوئی مقام حاصل کرتا ہے. میں اور آپ بھی اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، قدر کریں، ادب کریں، احترام کریں. کریں گے انشاءاللہ. خاص کر جو